سورہ یاسین شریف مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں، 729 کلمات ہیں اور 3000 حروف ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، دل ہے، اور قرآن کا قلب، دل یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اموات پر، مردوں پر یاسین پڑھو۔ اسی لیے قرب موت حالت نزع میں مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جس طرح طٰہٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں۔ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے اور آپ سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، وہ سیدھی راہ جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، جو راہ توحید اور ہدایت کی راہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اسی راہ پر رہے ہیں۔ اس آیت میں کفار کا رد ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے، لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ تو کافر جب یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا رد نازل فرمایا اور فرمایا، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی نسبت ارشاد فرمایا، تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ یعنی یہ قرآن پاک اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جو عزیز ہے، عزت والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ بے خبر ہیں، تو وہ غفلت میں ہیں۔ یعنی ان کے پاس کوئی نبی نہ پہنچے۔ اور قوم قریش کا یہی حال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان میں کوئی رسول نہیں آیا۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم
اور قضائے ازلی ان کے عذاب پر جاری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ضرور بضرور میں جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، ان کافروں کے حق میں ثابت ہو چکا ہے۔ اور عذاب کا ان کے لیے ثابت ہو جانا، مقرر ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ وہ کفر اور انکار پر اپنے اختیار سے اصرار کرنے والے ہیں، مصر رہنے والے ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس کے بعد اب ان کے کفر میں پختہ ہونے کی ایک مثال ارشاد فرمائی گئی، ایک تمثیل ارشاد فرمائی۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو اب یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ یہ تمثیل ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی۔ یہ تمثیل ہے ان کے کفر میں ایسے راسخ پختہ ہونے کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، نصیحتیں، ہدایت کسی سے وہ متنفع نہیں ہو سکتے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے کہ وہ شخص جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا طوق پڑا ہو، مثلا ایک بہت موٹی چادر ہو، بڑی چادر ہو، اور وہ گردن میں لپیٹی جائے اور وہ اتنا بڑا طوق بن جائے کہ وہ تھوڑی تک پہنچ جائے، جس کی وجہ سے وہ سر نہ جھکا سکے، تو یہ ان کی مثال ہے۔ وہ شخص جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا طوق پڑا ہو، جو تھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے، یہی حال ان کا ہے کہ کسی طرح ان کو حق کی طرف التفات نہیں ہوتا، حق کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتے اور حق کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان کی حقیقت حال ہے جہنم میں، انہیں اسی طرح کا عذاب کیا جائے گا۔ اس بعض مفسرین نے فرمایا یہاں ان کی اس حالت کا بیان ہے جو جہنم میں ہوگی، کہ جہنم میں اس طرح انہیں عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، کہ جہنمیوں کے گلے میں آگ کے طوق ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی برے ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا۔ جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپکے رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا، چپک گیا۔ یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف واپس ہوا ابو جہل اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کا دوست ولید بن مغیرہ وہ بولا یہ کام میں کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، میں ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب یہ قریب پہنچا تو اللہ تعالی نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا، وہ بھی نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا تو نے کیا کیا
کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی مگر وہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔ اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا، اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا میرا حال بہت سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا۔ لات و عزا کی قسم، اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو اب یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ نہیں سوجتا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو، وہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند ہے، ایمان کا راستہ بند ہے۔ ان کے سامنے غرور دنیا کی دیوار ہے، دنیا کا غرور ان کے سامنے دیوار بن کر حائل ہے، اور ان کے پیچھے تکذیب آخرت کی دیوار ہے، جو انہوں نے آخرت کو جھٹلایا ہے اس کی دیوار پیچھے ہے، اور وہ جہالت کے قید خانے میں محبوس ہیں، قیدی ہیں۔ قرآن مجید فقان حمید کی آیات، نشانیاں، دلائل میں غور و فکر کرنا انہیں میسر نہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں ایک جیسا ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ یعنی انہیں نصیحت کی جائے یا انہیں نصیحت نہ کی جائے، جن کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو اسی کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت پر چلے، یعنی آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے جو نصیحت پر چلے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو، یعنی اے محبوب آپ اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دیں، یعنی جنت کی بشارت دیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی دنیا کی زندگانی میں جو نیکی یا بدی کی وہ ہم لکھ رہے ہیں تاکہ اس پر جزا دی جائے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، یعنی اور ہم ان کی وہ نشانیاں، وہ طریقے بھی لکھتے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، چاہے وہ طریقے اچھے ہوں یا برے ہوں۔
جو نیک طریقے، اچھے طریقے امتی نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ بدعت کے معنی ہے نیا کام، بدعت حسنہ کے معنی وہ نیا کام جو اچھا ہے، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ بدعت کے معنی نیا کام اور سیئہ معنی برا، وہ نیا کام جو برا ہے، ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اس طریقے کے نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے، فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ، تو اس کے لیے اس اچھے طریقے کا ثواب ہے، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے، کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ، تو اس پر اس برے طریقے کا گناہ ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، اور ان کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں ایسے امور جو خیر اور نیکی اور اچھے کام پر مشتمل ہیں وہ بالکل درست ہیں، جیسے فاتحہ، 11ویں، تیجا، سویم، 40واں، عرس، توشہ، ختم شریف، محفل ذکر میلاد، محفل ذکر شہادت، جن کو بدمذہب لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ سب کام درست ہیں اور اجر و ثواب کے باعث ہیں۔ ان کو بدعت سیئہ بتانا، یعنی کہنا یہ برا نیا کام ہے، یہ بتانا غلط ہے اور باطل ہے۔ یہ طاعات، عبادات اور اعمال صالحہ جو ذکر، تلاوت، صدقہ اور خیرات پر مشتمل ہیں، ہرگز بدعت سیئہ نہیں۔ بدعت سیئہ وہ برے طریقے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور جو سنت کے مخالف ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے ایک سنت اٹھ جاتی ہے، تو بدعت سیئہ وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہے، جیسے رافضی، خارجی اور وہابی، انہوں نے رفض، خروج اور وہابیت کی بدعت نکالی۔ یہ سب انتہا درجے کی خراب سیئہ بدعتیں ہیں۔ رفض اور خروج یعنی رافضی اور خارجی جو ہیں یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ رافضی صحابہ کرام کے دشمن ہے، خارجی اہل بیت کے دشمن ہے۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور امام حسین کو باغی کہتے ہیں، اور رافضی وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کی بیعت بھی گستاخی کرتے ہیں۔ تو ان کے عقیدے کی بنیاد صحابہ کرام اور اہل بیت کی دشمنی پر مبنی ہے۔ ان سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کی سنت اٹھ جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں بڑی تاکید ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت رکھی جائے۔ وہابیت کی اصل بنیاد اللہ کے مقبول بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ وہابیت کی بنیاد میں یہ چیزیں ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کی بے ادبی اور گستاخی کی جائے،
اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینا یہ ان کے مذہب کی اصلیت ہے، یہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ تو اس سے کون سی سنت اٹھتی ہے؟ اس سے بزرگان دین کی حرمت، عزت، ادب، تعظیم، تکریم اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں۔ حالانکہ احادیث طیبہ میں اس کی سخت تاکیدیں ہیں کہ اللہ والوں کی تعظیم کریں اور مسلمانوں سے محبت کریں۔ تو جب کوئی شخص کسی مسلمان کو مشرک کہے گا، شرک و بدعت کے جھوٹے الزام لگائے گا، تو مشرک کہنا کافر کہنا ہے۔ تو اب آپ بتائیے مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی سنت کہاں قائم رہے گی؟ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ محبت، اخوت کی سنت اور انبیاء اور اولیاء کی تعظیم، تکریم، ان کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا، یہ دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو اس سے اچھی طرح ہم نے سمجھ لیا کہ بدعت جو در حقیقت بدعت سیئہ، جب لفظ بدعت مطلقاً کہا جائے تو اس سے مراد بدعت سیئہ ہے عام طور پر۔ تو بدعتی وہ ہے جس کا عقیدہ خراب ہے، جو اولیاء کا بے ادب ہے، صحابہ کرام کا بے ادب ہے، رسول اللہ کا بے ادب ہے، یا قرآن پاک کا بے ادب ہے، وہ بدعتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے ان آثار کو، ان نشانیوں کو جو پیچھے چھوڑ گئے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار ہم لکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہاں آثار سے ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ قدم مراد ہیں جو نمازی مسجد کی طرف چلنے میں اٹھاتا ہے، رکھتا ہے۔ قبیلہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب آ کر رہنے لگیں، آ بسیں، تاکہ نماز میں پہنچنے میں آسانی ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تم مکان تبدیل نہ کرو، یعنی جتنی دور سے نماز کے لیے آؤ گے اتنے ہی قدم زیادہ پڑیں گے اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ آگے شاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ سورہ یاسین شریف کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو نصیحت پر چلتے ہیں، اور رحمان عز و جل سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بے دیکھے ڈرتے ہیں۔ جہنم کو دیکھا نہیں، اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں، مگر وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صالحین میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔